کہ دو میاں بیوی تھے، ان میں بہت بے انتہا محبت تھی۔ جو نوجوان تھا اس کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ جتنی 4-5 دن سے انسان پیاسا ہو اور اس کو پھر پانی ملے تو اسے پانی سے جیسی محبت ہوتی ہے، ایسے ہی اس کو اپنی بیوی سے محبت تھی۔ اپنی بیوی کی محبت میں چور تھا، اس کے علاوہ اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، بڑی محبت تھی۔ ایک پل بھی اگر بیوی اس سے جدا ہو جاتی تھی تو وہ اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے تھے اور بیوی کی تڑپ چاہت اور زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ اپنی آنکھوں سے وہ اپنی بیوی کو جدا نہیں ہونے دیتا تھا، ہر وقت بیوی کے سامنے رہتا تھا۔ وہ ایک کام کہتی تھی وہ 2 کام کیا کرتا تھا، وہ ایک چیز مانگا کرتی تھی وہ 2 چیزیں دیا کرتا تھا۔ کبھی بھی بیوی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے نہیں دیے تھے اس نے، ایسی اسے اپنی بیوی سے محبت تھی، چاہت تھی۔ ایک دن اس نے کیا دیکھا کہ بیوی کی طبیعت خراب ہوئی۔ اب جس سے زیادہ محبت ہو اگر اس سے طبیعت بھی خراب ہو جائے تو پھر عجیب لگتا ہے، اور اس سے تو اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار تھا، عشق تھا۔ بیوی کی طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جلدی اس کو اور بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اس نے اور بڑے ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے کہا میرے پاس بھی اس کا علاج نہیں ہے، اس کی دونوں کڈنی خراب ہو چکی ہیں، دونوں کڈنی اگر اس کی پڑ جائیں تو ہو سکتا ہے اس کی جان بچ جائے۔ اس کی جان بچ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی بچ سکتی، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا۔ اس نے کہا یار ڈاکٹر صاحب میری دونوں کڈنی نکال لو آپ، لیکن میں اپنی بیوی کو اپنے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میں اپنی بیوی کے لیے جو بھی آپ کہو گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، سم کا ایک ایک قطرہ دینے کے لیے تیار ہوں، پر میری بیوی کو بچا لو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی میرے سامنے مر جائے، میری جان چلی جائے، میں مر جاؤں لیکن میری بیوی میرے سامنے نہ مرے۔ میں اس کے سامنے مر جاؤں تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ مجھے اپنی بیوی سے بے انتہا پیار ہے، میں اس کی موت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ اتنی ضد کرتے ہو تو تمہاری دونوں کڈنیاں نکالی جائیں گی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں اپنی دونوں کڈنیوں کو اپنی بیوی کو دے دوں گا، میری بیوی کی تو جان بچ جائے گی، میں اپنی بیوی کو اپنے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ڈاکٹر نے اس کی دونوں کڈنیاں نکالی، اس کو آپریشن کیا، دونوں کڈنیاں نکالی۔ دونوں کڈنیاں اس نے، اس نوجوان نے، اس عاشق نے دونوں کڈنیاں اپنی بیوی کو دے دی۔ اس کی بیوی کو وہ دونوں کڈنیاں جب پہنچ گئیں پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوئی، وہ اور بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا لیکن سب نے جواب دے دیا۔ گھر پہ لایا، خدمت کرنے لگا، بیوی ٹھیک نہیں ہوئی، دونوں کڈنیاں اس کی بھی چلی گئیں، سانس لینے میں بھی دقت ہوتی تھی اسے، لیکن اپنی بیوی کو زندگی دینے کے لیے، ارے زندگی تو اللہ کے اختیار میں ہے، انسان کیا زندگی دے سکتا ہے، لیکن ایک کوشش کی تھی اگر دونوں کڈنیاں دے دیں گے تو ہو سکتا ہے میری بیوی بچ جائے گی۔ دل کے کانوں سے سننا میری بات کو، توجہ سے سنیے گا۔ اس نے دونوں کڈنیاں دان کی، بیوی پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئی، بیوی گھر آ گئی، خدمت کرنے لگا، دن بہ دن طبیعت خراب ہو رہی، بیوی آخری سانسیں گننے لگی، مرنے کے قریب ہو گئی۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ جب جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے تو پھر اسے بہت تڑپ بھی ہوتی ہے کہ اس کا محبوب اس کے سامنے ہی دم توڑے گا تو پھر اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ عاشق بیٹھا ہوا ہے، معشوق سامنے ہے اور جان نکل رہی ہے، بیوی سامنے ہے، شوہر بیٹھا ہوا ہے، جان نکل رہی، بڑا پریشان ہے۔ اتنی محبت اس نے کر لی تھی کہ اتنی محبت اسے اور کسی چیز سے، کسی سے بھی نہیں تھی جتنی اس کو اس کی بیوی سے محبت تھی۔ ایسے ہی 2-3 دن چلا اور 2-3 دن کے بعد اسی کے سامنے بیوی تڑپ تڑپ کر مر گئی، اس کی جان نکل گئی، ملک الموت آ گئے، روح کو قبض کر لیا، چلے گئے۔ بیوی جب انتقال کر گئی، اس نے دیکھا کہ بیوی نے تو ساتھ چھوڑ دیا، وہ تو انتقال کر گئی۔ اتنا رویا کہ آنکھیں سوج گئیں، آنکھیں پھول گئیں، آنسو ختم ہو گئے۔ اتنا روتا تھا بے ہوش ہو جاتا تھا، اتنی محبت کر بیٹھا تھا، روتا تھا بے ہوش ہو جاتا تھا۔
دوست, رشتے دار, محلے والے آئے, آ کے چلے گئے, 4 آنسو بہائے, بہا کے چلے گئے. یہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے. اب لوگوں نے آنا شروع کر دیا, رشتے دار آ رہے ہیں, محلے والے آ رہے ہیں کہ بڑے بھائی اس کو جلدی سے غسل دو اور جلدی سے قبرستان لے چلو, میت میں دیری نہیں ہے, دیر مت کرو ورنہ گناہ پڑے گا. اس نے کہا میت کو قبرستان, نہیں نہیں نہیں, میں قبرستان نہیں لے جا رہا ہوں, میں اپنی بیوی سے بڑا پیار کرتا ہوں, میں تو اسی کے صحن میں رہوں گا اور اس کو اپنے ہی گھر میں دفن کروں گا, میں اس کو قبرستان نہیں بھیجوں گا. اب لاش اس کی بیوی کی اس کے گھر میں رکھی ہوئی ہے اور اس نے کافی تاخیر بھی کی. بیوی کو دیکھ رہا ہے, رو رہا ہے, دیکھ رہا ہے, رو رہا ہے. کہتا ہے تم نے مجھے بیچ راستے میں چھوڑ دیا, میں نے اپنی کڈنی اس لیے دی تھی کہ تمہیں زندگی مل جائے گی, لیکن بیچ راستے میں چھوڑ کے جا رہی ہو. میں نے اپنی محبت میں کوئی کمی نہیں رکھی, لیکن جا رہی ہو, اللہ کی مرضی ہے, مرنا تو سب کو ہے. اپنے دل کو سکون بھی پہنچاتا, روتا بھی جاتا. غسل ہوا, غسل دینے کے بعد جب دفن کرنے کی نوبت آئی, دفن کرنے کی باری آئی تو قبرستان نہیں لے گیا, وہیں گھر کے صحن میں دفن کر دیا. مالدار بہت تھا, محل بنا ہوا تھا, اسی میں دفن کر دیا. دفن ہو گئی بیوی. سب لوگ رشتے دار, محلے والے آنسو بہا بہا کے اس کو حوصلہ دے کے, اس کو سمجھا کے, اور وہاں سے سب چلے گئے. اکیلا رہ گیا. اب یہ کیا کرتا کہ ہر وقت اپنی بیوی کی قبر کے پاس بیٹھا رہتا, ہر وقت اس کی قبر کے پاس بیٹھا رہتا, روز اسی طریقے سے کرتا تھا. جاڑوں کا موسم تھا, بہت تیزی کے ساتھ سردی تھی, لیکن پھر بھی یہ اپنی بیوی کی قبر سے چپٹ کے سوتا تھا, اپنی بیوی کی قبر کے پاس لیٹتا تھا, وہیں سوتا تھا, وہیں کھاتا تھا. کہتا تھا مجھے بہت سکون ملتا ہے جب میں اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھتا ہوں, کہ محبوب کی گلیوں کے کتے سے بھی لوگوں کو پیار ہو جاتا ہے, سنا ہے آپ نے. تو جو جس سے محبت کی جاتی ہے اور پھر جس سے عشق کیا جاتا ہے, محبت الگ چیز ہے, عشق الگ چیز ہے. تو جس سے عشق کیا جاتا ہے تو پھر اس کی یاد اتنی تڑپاتی ہے کہ اس کی یاد کے بنا پھر زندہ انسان نہیں رہتا. ایک دن کیا ہوا کہ یہ جیسے ہی رات کا سمے ہوا اور جیسے ہی یہ بیوی کی قبر کے پاس گیا اور اس نے بیوی کی قبر پر ہاتھ رکھے تو جیسے کہ گرم توا ہو, لوہے کا گرم توا رکھا ہوا ہو اور اس پر ہاتھ رکھ دیے ہو. اتنی تیزی کے ساتھ اس کی بیوی کی قبر جل رہی تھی, بالکل اس میں تپش تھی, اتنی گرم اس کی قبر ہو گئی تھی. بڑا تعجب ہوا کہ ابھی تک تو ایسا ہوا نہیں اور اب اتنی گرم ہو گئی. اور باہر کی مٹی جب اٹھاتا تو بالکل ٹھنڈی, کیونکہ سردی کا موسم تھا. باہر کی مٹی ٹھنڈی اور قبر والی مٹی بہت تیزی کے ساتھ گرم. اب تو بہت زیادہ پریشان ہوا کہ لگ رہا ہے میری بیوی, یہ قبر میں عذاب دیا جاتا ہے, اس کو لگ رہا ہے میری بیوی کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور جہنم والی کھڑکیاں لگ رہا ہے کھول دی گئی ہیں. بڑا پریشان ہوا. صبح ہوئی, بھاگتا دوڑتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا. یہ دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہا تھا تو راستے میں, دوری پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے, راستے میں جب تھک گیا تو سوچا تھوڑا آرام کر لیتے ہیں, تو ایک پیڑ کے نیچے, ایک درخت کے نیچے یہ بیٹھ گیا. بیٹھے بیٹھے جب درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھا تو نیند آ گئی, اور نیند جب آئی تو پھر خواب آنے لگا. اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جس درخت سے یہ بیٹھا ہوا ہے نا, وہی درخت اس سے کہہ رہا ہے, پتا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے تو میری طرح ہو جا, میری طرح ہو جا جیسے میں چپ رہتا ہوں, لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں, میں ان کو پھل دیتا ہوں. اس نے کہا میں تیری طرح کیسے ہو سکتا ہوں, لوگ تجھے پتھر مارتے, تو اسے پھل دیتا ہے, لیکن پھر بھی لوگ تجھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں, تجھے جلاتے ہیں, تجھے جلانے کے کام میں لیتے ہیں, تو پھر تجھے کیا فائدہ ہے اس سے؟ تو درخت نے کہا کہ لوگ مجھ سے فائدہ اس لیے اٹھاتے ہیں, مجھ میں ایک کمی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ مجھے جلاتے ہیں. کہ وہ کیا کمی ہے؟ کیا کمی جاننا چاہتا ہے؟ تو سن کہ جدھر ہوا چلتی ہے میں ادھر ہو جاتا ہوں, جدھر بھی ہوا چلتی ہے میرا رخ ادھر ہو جاتا ہے, ایک طرف میں نہیں رہتا, میں سب طرف ہوتا ہوں. یعنی جیسا جدھر معاملہ ہو جائے, جدھر ہوا چل جائے میں ادھر ہی جھک جاتا ہوں. تو پتا چلا کہ جدھر ہوا چل جائے ادھر جھکنا بھی برا ہے, جدھر ہمارا نفس ہمیں لے جائے تو ادھر جانا بھی برا ہے. نفس پر کنٹرول کرنا یہ اچھی بات ہے. اس نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا تو وہ اللہ کا ولی بن گیا.
تو درخت کی یہ بات سن کر پھر اس کی آنکھیں کھل گئیں. آنکھیں کھلی تو کچھ نہیں، اسے وہ یاد رہی بات کہ درخت نے کہا تھا کہ تو میری طرح بن جا، کہ لوگ تجھے پتھر بھی ماریں تو ان کو اچھا بول. اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا ہی رہا تھا، راستے میں وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھا تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ کھلی تو چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا. جانے کے بعد ادب سے کھڑا ہو گیا، سلام عرض کیا اور کہنے لگا کہ حضور میں آپ کے پاس ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا مسئلہ لے کے آئے ہو بتاؤ. کہا حضور میں پریشان ہوں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور دو باتوں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے. کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا حضور میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اپنی بیوی سے بہت ہی محبت عشق کرتا تھا، لیکن میری بیوی نے مجھے دھوکہ دے دیا. میں نے اپنی کڈنیاں نکال کے اپنی بیوی کو دے دی کہ میری بیوی کی زندگی بچ جائے گی، میری بیوی کی جان بچ جائے گی، اسے زندگی مل جائے گی. لیکن نہیں، میں نے دونوں کڈنیاں دے دیں اور ہر چیز اس کے لیے قربان کرنے کو میں تیار تھا، لیکن پھر بھی میری بیوی مجھے دھوکہ دے کر چلی گئی قبر کی آغوش میں، مر گئی، دنیا سے انتقال ہو گیا، چلی گئی. ایک تو یہ غم مجھے ہے اور دوسری بات یہ مجھے ستا رہی ہے کہ ابھی جب میں نے اس کی قبر کو چھوا تو باہر کی مٹی سردی میں ٹھنڈی ہو گئی. اس جاڑے کے موسم میں باہر کی مٹی ٹھنڈی ہے برف کی طرح، لیکن میری بیوی کی قبر کی جو مٹی ہے وہ جل رہی ہے، اس کی تپش بہت تیز ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنا، کہا اچھا ایسی بات ہے؟ کہا سرکار ایسی بات ہے، آپ ذرا بتائیے کیا ہے. تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے چل اپنے گھر لے چل. وہ نوجوان، وہ عاشق، وہ شوہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر پہ لایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس قبر کے پاس کھڑے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا اٹھ جا اللہ کے حکم سے. اس قبر کی طرف اشارہ کیا تو وہ عورت جو اس کے اندر دفن تھی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور وہ ایک لڑکے کا نام لے رہی تھی، ایک آدمی کا نام لے رہی تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری باتیں چھوڑ، یہ نام کس کا لے رہی ہے؟ اب یہ دیکھو کہ دنیا کی محبت کیسے دھوکہ ہوتی ہے، دنیا کے لوگ کیسا دھوکہ ہوتے ہیں. ہم سامنے جو چیز دیکھتے ہیں اصل نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہوتا نہیں، ہم جو سوچتے ہیں ہوتا نہیں، ہم جس پر یقین کرتے ہیں وہ کھرا نہیں اترتا، ہم جس پر بھروسہ کرتے ہیں وہی دغا دے جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ دنیا دھوکہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کس کا نام لے رہی ہے؟ اس عورت کا شوہر بھی کھڑا ہوا ہے. عورت جس قبر میں دفن تھی وہ قبر پھٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے. یہ عورت زندہ ہو کے نکلی اور ایک لڑکے کا نام لیتی ہوئی نکلی. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ نام کس کا لے رہی ہے، تو اس نے بتایا کہ ایک لڑکا تھا، اس سے میں پیار کرتی تھی، بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، اور ایسا پیار جیسا یہ میرا شوہر مجھ سے پیار کرتا تھا ایسا ہی میں اس لڑکے سے پیار کرتی تھی. میں اپنے شوہر سے پیار نہیں کرتی تھی. شوہر نے اتنا سنا تو اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی. یہ کیا بول رہی ہے؟ میں اس سے پیار کرتا تھا، بے حد پیار کرتا تھا، بے حد محبت میں نے کی، لیکن یہ کسی اور سے. جب اتنا اس نے سنا نا تو اس کے دل پر چھری چلی، اس کا دل دہلا، نیچے سے زمین کھسک گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے. وہ بتانے لگی کہ میں ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی اور بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اور کبھی کبھی چھپ چھپ کے ملا کرتی تھی، اور جب وہ ملا کرتی تھی اس سے تو اپنے شوہر کی برائی بھی میں کیا کرتی تھی، اس کی کمیاں اس کو بتایا کرتی تھی، اس سے ملا کرتی تھی. محبت ہم نے اس سے بے حد محبت کی تھی، وہ ہم سے محبت کرتا تھا، ہم اس سے محبت کرتے تھے. اس کے شوہر نے جب اتنا سنا تو اسے اس دن یقین ہو گیا کہ واقعی لوگ کہتے ہیں یقین نہیں ہوتا، لوگ بتاتے دنیا دھوکہ ہے، یقین نہیں ہوتا. ایک شادی شدہ عورت غیر محرم سے تعلق بنائے ہوئے ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا کہ تیری قبر یہ گرم کیسے ہے، کیا اس میں عذاب ہو رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ مجھے دو چیزوں کا عذاب ہو رہا ہے. کہا کیا؟ کہا ایک تو یہ کہ میں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے غیر محرم سے تعلق رکھے ہوئے تھی، اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے میں دوسرے سے محبت کرتی تھی، اور ایسی محبت کرتی تھی، عشق کیا کرتی تھی، اور اپنے شوہر سے اتنا پیار نہیں کرتی تھی. اور دوسری یہ وجہ ہے جس پر مجھے عذاب ہو رہا ہے کہ میں اپنے شوہر کی کمی
اس کو بتایا کرتی تھی کہ میرے شوہر کے اندر یہ کمی ہے، میرے شوہر کے اندر یہ کمی ہے، پھر ہم بھی ایسا کرتے تھے وہ بھی ایسا کرتا تھا۔ تو یہ دو چیزوں کی وجہ سے اللہ اکبر، اس نے کتنا پیار کیا تھا، اسے کتنا پیار کیا تھا، اتنا پیار کیا تھا کہ سامنے سے وہ کتنا پیار کرتا تھا یہ اپنی بیوی سے، وہ کتنا پیار کیا کرتا تھا اپنی بیوی سے، اپنی دونوں کڈنیاں اس کو دے دیں اور کہتا تھا سامنے اگر اس کی موت ہو گئی تو میں بھی مر جاؤں گا۔ جب اتنا سنا تو اس دن اس سے پکا یقین ہو گیا، پختہ یقین ہو گیا، باقی دنیا دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ مکڑی کا گھر، یہ حقیقت نہیں ہے۔ یہاں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو بس اللہ کو راضی کرو، اللہ سے محبت کرو، اور تمہیں عشق کرنا ہے تو حضور سے عشق کرو، حضور سے پیار کرو، کیونکہ حضور کا عشق تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ یہ دنیا کی محبت ایک دھوکہ ہے، اور دنیا کی محبت پر اگر تم بھروسہ کرو گے تو تمہیں لگتا ہے کہ تم کامیاب ہو گئے، نہیں، اگر تم اللہ کے نبی سے محبت کرو گے، عشق کرنا، اگر مصطفیٰ سے تم نے عشق کیا تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔